فرض کریں کوئی شخص ایک کتابوں کی دکان میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے ایک نہایت موٹی اور کسی بہت ہی پیچیدہ موضوع پر لکھی گئی کتاب اٹھاتا ہے۔ اچھا۔ اس کا بس ایک خوبصورت سا سرورق دیکھتا ہے، پچھلے صفحے پر لکھی ہوئی 2-4 سطروں کی سمری یا خلاصہ پڑھتا ہے اور پھر وہ کتاب واپس شیلف پر رکھ دیتا ہے۔ صحیح، مطلب اس نے پوری کتاب کھولی تک نہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ مگر دیکھیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے فوراً بعد وہ شخص ایک ہجوم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ 2 گھنٹے کا طویل لیکچر چھاڑ دیتا ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے اور اس کا اصل فلسفہ کیا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی مضحکہ خیز صورتحال لگ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مطلب کوئی بھی باشعور انسان یہی کہے گا کہ یہ شخص ایک گہرے فریب کا شکار ہے، جو نہ صرف خود کو دھوکہ دے رہا ہے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس بظاہر مضحکہ خیز منظر میں دراصل انسانی ذہن کی ایک بہت بڑی کمزوری چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ کسی بھی چیز پر عبور حاصل ہونے کا ایک جھوٹا احساس ہے۔ ہمارا جو انسانی دماغ ہے وہ اپنی ساخت کے اعتبار سے ہمیشہ توانائی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ مشقت سے بھاگتا ہے؟ جی ہاں، پیچیدگی کو سمجھنا، مختلف زاویوں کا تجزیہ کرنا اور کسی بھی معاملے کی گہرائی میں اترنا دماغ کے لیے ایک بہت محنت طلب کام ہے۔ اس میں بہت زیادہ ذہنی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ اور ہمارا دماغ اس توانائی کو بچانا چاہتا ہے۔ بالکل۔ تو اس مشقت سے بچنے کے لیے ہمارا دماغ شارٹ کٹس تلاش کرتا ہے۔ وہ چیزوں کو واضح، سادہ اور الگ الگ کھانوں میں بانٹ کر ایک فرضی سکون حاصل کر لیتا ہے، اور انسان کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ اس نے محض چند سطحی چیزیں دیکھ کر پوری حقیقت کا احاطہ کر لیا ہے۔ کیا بات ہے! مطلب یہ ذہنی آرام طلبی ایک حد تک تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم یہ رویہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مسلسل اپنائے ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں ایک مختصر راستے کی تلاش رہتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع کو کھنگالنے جا رہے ہیں وہ بالکل اسی انسانی کمزوری پر براہ راست چوٹ کرتا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے پاس آج کے جائزے کے لیے جو ماخذ موجود ہے وہ ایک نہایت فکر انگیز مضمون ہے، جس کا عنوان ہے سادگی کا فریب، یعنی The Illusion of Simplicity۔ زبردست۔ اس کے خالق محمد فاروق راشد ہیں، جو کراچی کے بحریہ ماڈل اسکول اردو کے استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک AI ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ مطلب وہ مصنوعی ذہانت کے حامی ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ امتزاج ہے، ایک استاد اور AI کا حامی۔ بالکل۔ تو اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد اس بات کی کھوج لگانا ہے کہ انسان کی یہ جو شدید خواہش ہے کہ ہر مشکل اور پیچیدہ چیز کو انتہائی آسان بنا دیا جائے، یہ کس طرح فہم و فراست کے بجائے ایک نہایت خطرناک دھوکے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ دیکھیں، مصنف نے اس مضمون میں جس نفسیاتی پہلو کو بے نقاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر سادگی کو دنیا کے ہر میدان میں ایک بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے۔ مطلب ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ بات کو جتنا سادہ رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ جی بالکل، ہم یہی سنتے ہیں، مگر یہاں ایک بہت باریک لکیر ہے۔ جب یہی سادگی کسی بھی حقیقت کی گہرائی کو چھپانے لگ جائے، جب وہ ان باریکیوں کو ہی کاٹ کر پھینک دے جو کسی معاملے کی اصل جان ہے، تو وہ فہم نہیں رہتی۔ تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ ایک ذہنی دھوکہ بن جاتی ہے۔ انسان کسی بھی معاملے کی اصل پیچیدگی کو سمجھے بغیر محض ایک محدود زاویے سے دیکھ کر حتمی رائے قائم کر لیتا ہے، اور جب یہ رویہ انفرادی سطح سے نکل کر اجتماعی سطح پر آتا ہے تو پورے کے پورے معاشرے غلط فیصلوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی ذہن اس شارٹ کٹ ذہنیت یا اس سادگی کے فریب کا باقاعدہ شکار ہونا کہاں سے شروع کرتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر ہم انسانی زندگی کے ارتقائی سفر پر نظر دوڑائیں تو مضمون کے مطابق اس کی بنیاد ہمارے ابتدائی سالوں میں، یعنی ہمارے تعلیمی نظام کے اندر رکھی جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ مضمون میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ تعلیم کے میدان میں یہ فریب سب سے زیادہ تباہ کن شکل میں موجود ہے۔ وہ کیسے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک طالب علم کسی سبق کو بس سرسری طور پر پڑھتا ہے، چند چیدہ نکات یاد کرتا ہے اور ایک جھوٹے اعتماد کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اس موضوع کا ماہر بن چکا ہے۔ یعنی وہ بس رٹا مار لیتا ہے۔
ایگزیکٹلی اور اس کی کلئی اس وقت گھلتی ہے جب امتحان میں یادداشت کے بجائے تجزیاتی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے۔ جب سوالات تھوڑے سے بھی گھما کر پوچھے جائیں تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اس طالب علم کی سمجھ محض سطحی تھی۔ مطلب اس کے دماغ نے محض الفاظ کو کیمرے کی طرح محفوظ کیا تھا، لیکن ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے تصورات کو ڈی کوڈ نہیں کیا۔ صحیح، اس نے پورے کے پورے جملے تو یاد کر لیے، مگر اس کانسیپٹ کو، اس تصور کو اپنے اندر جذب کر کے اس سے کوئی نیا نتیجہ اخذ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو یہ دراصل علم تو نہ ہوا، یہ محض معلومات کی منتقلی ہے۔ بالکل، یہ صرف انفارمیشن پاس ہو رہی ہے۔ اور یہاں مصنف نے اساتذہ کے کردار پر ایک زبردست بحث چھیڑی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ صورتحال اساتذہ کے لیے ایک بہت کڑا امتحان ہے۔ وہ کیوں؟ اگر ایک استاد کی سوچ یہ بن جائے کہ اس کی کامیابی صرف اس بات میں ہے کہ وہ طلباء کو ہر چیز انتہائی آسان شکل میں پیش کر دے، تو وہ دراصل تعلیم کا جنازہ نکال رہا ہے۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، میں یہاں اس بات پر تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ کیا تدریس کا یعنی ٹیچنگ کا بنیادی فلسفہ ہی یہ نہیں ہے کہ مشکل ترین تصورات کو اتنا آسان بنا دیا جائے کہ طالب علم الجھن کا شکار نہ ہو؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ اس کو ایک تشبیہ سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک استاد اپنے طلباء کو ایک بہت سخت اور چبانے میں مشکل خوراک دینے کے بجائے پہلے سے چبایا ہوا نرم کھانا دے دیتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ کھانا نگلنا تو یقیناً بے حد آسان ہے، بچے خوش ہو جائیں گے، مگر کیا اس عمل سے اس طالب علم کا اپنا ذہنی ہاضمہ، یعنی اس کے خود سوچنے، سوال اٹھانے اور مشکل چیزوں کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے تباہ نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں، آپ کی اس پہلے سے چبائے ہوئے کھانے کی تشبیہ نے نا مصنف کے استدلال کی اصل روح کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اچھا، مصنف کا موقف یہ ہرگز نہیں کہ مشکل کو جان بوجھ کر مشکل ہی رکھا جائے۔ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سادگی پیدا کرنے کا مطلب موضوع کی گہرائی اور اس کی پیچیدگی کو ختم کرنا نہیں ہے۔ یعنی گہرائی باقی رہنی چاہیے۔ بالکل۔ ایک بہترین استاد کی سادگی یہ ہوتی ہے کہ وہ طالب علم کو اس گہرائی تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے، مگر اس راستے پر چلنے کی مشقت وہ طالب علم کو خود کرنی پڑتی ہے۔ صحیح۔ مطلب انگلی پکڑ کر راستہ دکھانا ہے، لیکن چلنا اسے خود ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر استاد آسانی پیدا کرنے کے چکر میں اس علم کی روح اور اس کے پیچیدہ پہلوؤں کو ہی غائب کر دے تو وہ طالب علم کی ذہنی نشوونما کو روک دیتا ہے۔ استاد کا اصل کام طلبہ میں تجسس کی آگ بھڑکانا ہے۔ جی ہاں، نہ کہ پکی پکائی معلومات دے کر اس تجسس کو ہمیشہ کے لیے سرد کر دینا۔ بہت خوب۔ اب ذرا سوچیں کہ جب تعلیمی اداروں کی چار دیواری میں ہی بچوں کو بغیر سوچے سمجھے اور محنت کیے بغیر یہ بنی بنائی پکی پکائی معلومات حاصل کرنے کی لت پڑ جائے تو آگے کیا ہوگا؟ بالکل، تو پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ ذہن جدید دور کی ٹیکنالوجی کے سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی نے اس ساببی کے فریب کو ایک عالمی وبا کی شکل دے دی ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر طرف ایک ہی منتر ہے، ایک کلک میں دنیا مٹھی میں، یا چند سیکنڈز کی ویڈیو میں کامیابی کے 100 راز جانے۔ یہ چیزیں بظاہر انسانیت کے لیے بے پناہ سہولتیں لا رہی ہیں۔ بالکل لا رہی ہیں، مگر مصنف کے مطابق یہ سہولت دراصل ہماری سوچ، ہماری توجہ اور غور و فکر کے عضلات کو، یعنی ہمارے مینٹل مسلز کو کمزور کر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، اسکرین پر تیزی سے بدلتی ہوئی معلومات انسانی دماغ کے ڈوپامائن سسٹم کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ اچھا، وہ جو خوشی کا ہارمون ہوتا ہے۔ جی بالکل، دماغ کو بغیر کسی محنت کے یہ سگنل ملتا ہے کہ اس نے کچھ نیا سیکھ لیا ہے، حالانکہ وہ محض ایک وہم ہوتا ہے۔ طویل، گہری اور مسلسل توجہ دینا، جو کہ کسی بھی پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے بنیادی شرط ہے، آج کے دور میں ایک نایاب خوبی بنتی جا رہی ہے۔ مطلب ہم 1 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم ماہر معاشیات بن گئے؟ بالکل، جب ہر سوال کا جواب سیکنڈوں میں مل جائے تو دماغ مشقت کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور اس رویے کا سب سے خوفناک مظہر آج کل مصنوعی ذہانت یعنی AI کا بے تحاشا اور اندھا دھند استعمال ہے۔ او ہاں، AI تو مطلب عوام الناس یہ سمجھنے لگے ہیں کہ AI ایک ایسی جادو کی چھڑی ہے جو ہر مسئلے کا 100% درست اور فوری حل نکال سکتی ہے۔ جی، مگر مصنف اس خطرناک رجحان کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک AI محض ایک اوزار ہے، ایک ٹول ہے۔ صحیح۔ اس اوزار کی افادیت
صرف اسی صورت میں ہے جب اس کو استعمال کرنے والا انسان خود سوچنے، منطقی سوالات ترتیب دینے اور اے آئی کے دیے گئے نتائج کا تنقیدی جائزہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مطلب اگر سوچنے کا پورا عمل ہی مشین کے سپرد کر دیا جائے تو انسانی فکری صلاحیتیں زنگآلود ہو جائیں گی۔ ایگزیکٹلی۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ محمد فاروق راشد صاحب جنہوں نے یہ مضمون لکھا ہے وہ خود ایک اے آئی ایڈوکیٹ ہیں۔ جی، وہ ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کے حامی ہیں۔ تو کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ ایک شخص جو مصنوعی ذہانت کی اتنی وکالت کر رہا ہے وہی انسانوں کو اے آئی پر اندھے اعتماد کے نقصانات سے ڈرا بھی رہا ہے؟ یہ دراصل ان کی گہری بصیرت کا ثبوت ہے۔ اس صورتحال کو ہم جدید جی پی ایس نیویگیشن سسٹم سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی شخص اپنے شہر کی سڑکوں پر چلنے کے لیے ہر وقت اور مسلسل جی پی ایس کا محتاج ہو جائے تو وہ راستے بھول جائے گا۔ بالکل، تو کچھ ہی عرصے میں وہ اپنے ہی محلے کے راستے بھول جائے گا، اس کی اپنی سمت شناسی، اس کی مقامی یادداشت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اور یہ تشبیہ نا ایک بہت گہرے فلسفیانہ سوال کو جنم دیتی ہے کہ ایک ٹول اور اس کے تخلیق کار کے درمیان اختیار کا توازن کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی مشین اور انسان کا تعلق؟ جی، انسان ایک تخلیق کار ہے، اے آئی ایک طاقتور آلہ ضرور ہے جو ہمارے کام کی رفتار کو 1000 گنا بڑھا سکتا ہے، مگر یہ کبھی بھی انسانی وجدان، تخلیقی سوچ اور اخلاقی فیصلوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ صحیح، سمت کا تعین کرنا بہرحال انسان کا ہی کام ہے۔ بالکل، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ٹول ہی اصل فیصلہ ساز ہے اور وہ مشین کے دیے گئے ہر سادہ حل کو حتمی سچ مان لیتا ہے تو وہ اسی سادگی کے فریب میں غرق ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم پروسیس کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ جی، مشین ہمیں نتیجے تک پہنچنے کا سفر طے کیے بغیر براہ راست نتیجہ دے دیتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی اصل فکری بالادگی نتیجے میں نہیں بلکہ اس سفر کی مشقت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ اب اگر ہم اسی شارٹ کٹ ذہنیت کو تھوڑا اور وسیع کریں تو کیا اس بات کا امکان نہیں کہ ہماری یہی جلد باز ذہنیت ہماری نجی زندگیوں اور ہمارے انتہائی قریبی انسانی رشتوں کو بھی کھوکھلا کر رہی ہو؟ ماخذ کے مطابق یہ اندیشہ بالکل درست ہے۔ عملی زندگی میں پیچیدہ اور تہہ دار مسائل کو اتنا سادہ اور یکجہتی سمجھ لیا جاتا ہے کہ لوگ انتہائی غیر حقیقت پسندانہ فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی عام سی مثال؟ ایک بہت عام سی مثال لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک بار پیسہ آ جائے تو زندگی کے تمام دکھ، درد اور مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ارے ہاں، یہ تو بہت عام سوچ ہے۔ لیکن مصنف اس سوچ کو ایک خالص اور خطرناک فریب قرار دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس فریب کی بنیاد یہ ہے کہ انسانی وجود کوئی ایک سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ ایک کثیر الجہتی کینوس ہے جس پر جذباتی، سماجی، روحانی اور جسمانی رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ مطلب انسان صرف ایک معاشی مشین نہیں ہے۔ بالکل، اگر کوئی شخص محض معاشی پہلو کو قابو میں کر لیتا ہے تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندرونی خوف، اس کے جذباتی عدم تحفظ یا اس کے روحانی خلا خود بخود پر ہو جائیں گے۔ صحیح، اور زندگی کے اس بنیادی پیچیدگی کا انکار کرنا انسان کو ایک نہ ختم ہونے والی مایوسی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ جی ہاں، اور اس رویے کی سب سے تلخ قیمت ہمارے باہمی تعلقات چکاتے ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں تو ہم نے ایک اور ہی طرح کا فریب پال رکھا ہے۔ وہ کیا؟ ہم اکثر اپنے دوستوں، ساتھیوں اور خونی رشتوں کو ایک وینڈنگ مشین کی طرح برتنے لگتے ہیں۔ وینڈنگ مشین؟ یہ کیسے؟ مطلب جیسے ایک مشین کے اندر آپ نے مسکراہٹ اور ظاہری اچھے سلوک کا ایک سکہ ڈالا اور توقع کی کہ بدلے میں فوراً ایک آئیڈیل، ہمدرد اور بہترین تعلق باہر آ جائے گا۔ ہاں صحیح، ہم اس کو ایک ٹرانزیکشن بنا دیتے ہیں۔ بالکل، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ محض چہرے پر مسکراہٹ سجا لینا اور 2 میٹھے بول لینا ہی ہر رشتے کو نبھانے کا مکمل نسخہ ہے۔ مگر میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ایک عام انسان کے زاویے سے سوچنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ کیا زندگی کی روزمرہ الجھنوں، تنازعات اور ڈراموں سے بچنے کا واحد اور بہترین طریقہ یہی نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو بالکل سیدھا، سادہ اور سطحی رکھیں؟ اگر ہم ہر انسان کے ماضی اور اس کی نفسیات کی گہرائی میں اترنے لگیں گے تو کیا ہم اپنی زندگی کو بلا وجہ ایک تھکا دینے والے عذاب میں مبتلا نہیں کر لیں گے؟ دیکھیں، تنازعات سے بچنے کے لیے رشتوں کو سطحی رکھنا اور رشتوں کی اصل حساسیت کو سمجھنا، یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔
اچھا، اس میں کیا فرق ہے؟ مصنف اسی الجھن کو دور کرتے ہیں کہ جب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ صرف اچھا سلوک کافی ہے تو ہم دراصل ایک جیتی جاگتی انسانی حقیقت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنے اندر ایک پوری کائنات سموئے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اس کی ایک انفرادی نفسیات ہے، اس کے ماضی کے کچھ تلخ تجربات ہیں، اس کے کچھ انکہے دکھ ہیں اور اس کی اپنی مخصوص حساسیت ہے۔ ایک انسان کوئی مشینی پرزہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کے بٹن دبانے سے ایک جیسا رد عمل دے گا۔ مطلب ہم سب کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے۔ بالکل، ہو سکتا ہے کہ ایک عام سا جملہ جو بولنے والے کے نزدیک بالکل بے ضرر اور مذاق ہو، وہ سننے والے کے لاشعور میں دبے کسی گہرے زخم کو چھیڑ دے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر ہم تعلقات کی اس پیچیدگی سے صرف نظر انداز کر کے انہیں محض ایک رسمی لین دین سمجھیں گے تو وقتی طور پر تو شاید تنازعات سے بچ جائیں، مگر ہم اس گہرے روحانی اور جذباتی کنیکشن سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے جو اصل رشتوں کی اصل خوبصورتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور یہ رویہ محض گھروں یا دو افراد کے درمیان تک محدود نہیں رہتا۔ مصنف نشاندہی کرتے ہیں کہ سادگی کا یہ فریب اجتماعی سطح پر پوری قوموں کی سوچ کو مفلوج کر دیتا ہے۔ جی، وہ بڑے پیمانے پر اس کا اثر دکھاتے ہیں۔ کا حل محض چند جذباتی پرجوش اور سیدھے سادے نعروں میں تلاش کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، بجائے سلجھنے کے وہ معاشرہ مزید تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو بے شمار بڑی بڑی عوامی تحریکیں اور انقلابی نظریات صرف اس لیے ناکام ہو کر زمین بوس ہو گئے کیونکہ ان کے رہنماؤں نے معاشرتی اور معاشی مسائل کی تہدار اور کثیر الجہتی پیچیدگی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور انہوں نے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو محض 2 یا 3 سادے جملوں میں یا نعروں میں قید کرنے کی کوشش کی۔ ایگزیکٹلی۔ دیکھیں نا، انسانی معاشرے ایک پیچیدہ ماحولیاتی نظام یعنی ایک ایکو سسٹم کی طرح ہوتے ہیں۔ انہیں کسی ایک سیدھے فارمولے سے نہیں چلایا جا سکتا۔ صحیح۔ ان میں تاریخ، کلچر، معیشت اور انسانی نفسیات کے ہزاروں دھاگے آپس میں الجھے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہنچ کر ہم اس پوری تفصیلی بحث کے سب سے اہم موڑ پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ اگر یہ نام نہاد سادگی فرد سے لے کر معاشرے تک ہر چیز کو تباہ کر رہی ہے تو کیا سادگی بذات خود کوئی لعنت ہے؟ کیا ہمیں سادگی سے نفرت کرنی چاہیے؟ ہاں، یہ تو ایک بڑا اہم سوال پیدا ہو گیا۔ مصنف اس نقطے کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتے کہ ہمیں سادگی سے دشمنی نہیں کرنی بلکہ سادگی کے فریب سے بچنا ہے۔ یعنی سادگی اور سادگی کے فریب میں فرق ہے؟ بالکل، اصل ہدف اس نقصان دہ فریبی سادگی اور ایک باشعور انسان کی حاصل کردہ حقیقی سادگی کے درمیان فرق کو پہچاننا ہے۔ اچھا، اس فرق کو ہم ایک اور مثال کے ذریعے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جی بتائیں۔ ایک طرف ایک انتہائی ماہر اور عظیم مصور ہے، وہ کینوس کے سامنے آتا ہے، برسوں کی ریاضت کے بعد وہ محض 1 یا 2 لکیریں کھینچتا ہے اور وہ لکیریں مل کر ایک ایسا چہرہ بنا دیتی ہیں جس میں بے پناہ تاثر اور گہرائی ہوتی ہے۔ صحیح۔ دوسری طرف ایک کمسن بچہ ہے جو کاغذ پر پینسل پکڑ کر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دیتا ہے۔ اب اگر کوئی عام شخص دور سے دیکھے تو دونوں کا کام بہت سادہ اور ایک جیسا نظر آئے گا۔ سائے اور ہیومن اناٹمی کی وہ گہری سمجھ اور ہزاروں گھنٹوں کی محنت پوشیدہ ہے جسے اس نے اس ایک لکیر میں سمیٹ دیا ہے، جبکہ بچے کی لکیر کے پیچھے صرف ناپختگی اور لا علمی ہے۔ زبردست انالوجی ہے اور یہ مصنف کے فلسفے کا عین نچوڑ ہے۔ ایک صاحب علم دانا شخص کی سادگی اور ایک نادان شخص کی سادگی کے درمیان ایک پوری کائنات کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو ہم دانا شخص کی سادگی کو کیسے بیان کریں گے؟ ایک دانا شخص جب کسی نظریے یا مسئلے کی مکمل پیچیدگی کے جنگل سے گزرتا ہے، اس کی تمام تہوں کا عمیق مطالعہ کر لیتا ہے، تب جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس پیچیدگی کو ایک انتہائی سادہ اور قابل فہم انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ یہ سادگی اس کا کمال ہے۔ اور نادان شخص؟ اس کے برعکس ایک نادان شخص اس پیچیدگی کو سمجھے بغیر محض اپنی کاہلی اور لا علمی کی بنیاد پر معاملے کو سیدھا اور سادہ سمجھ کر ایک حتمی رائے دے دیتا ہے۔ یعنی وہ بغیر سمجھے ہی اسے سادہ مان لیتا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ باریک مگر فیصلہ کن لکیر ہے جو علم اور جہالت کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہے۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس لا علمی اور اس فریب کے دلدل سے کیسے نکالیں؟ کوئی تو حل ہوگا اس کا۔ ماخذ میں اس کا ایک بہت ہی عملی اور قابل عمل لائحہ عمل دیا گیا ہے۔
سب سے پہلا ہتھیار خود احتسابی ہے۔ یعنی اپنا جائزہ لینا۔ جی، ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں میں یہ عادت شامل کرنی ہوگی کہ جب بھی کوئی نیا نظریہ، کوئی خبر یا کوئی حل ہمیں انتہائی پرکشش، آسان اور سیدھا لگنے لگے تو ہمارے دماغ میں ایک الارم بجنا چاہیے۔ ہم رک کر سوچیں۔ بالکل، ہم چند لمحوں کے لیے روکیں اور خود سے یہ سوال کریں کہ کیا میں واقعی اس معاملے کی تمام جہتوں کو سمجھ گیا ہوں یا محض مجھے اپنے تعصبات کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال انسان کے سوچنے کے عمل میں وہ دراڑ ڈال دیتا ہے جو خود فریبی کا بت توڑنے کے لیے کافی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور سیکھنے کا ایک اور بہترین معیار جو مصنف نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی ہم سیکھیں اسے کسی دوسرے شخص کو سمجھانے کا تجربہ کریں۔ یہ تو فائنمنٹ ٹیکنیک لگ رہی ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم اپنے ذہن میں موجود تصور کو ایک واضح انداز میں کسی دوسرے کو نہیں سمجھا پا رہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہمارے اپنے فہم کی عمارت ابھی ادھوری ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ کیا ایک اکیلا فرد اس وسیع فریب کا مقابلہ کر سکتا ہے یا ہمیں اپنے پورے تعلیمی اور معاشرتی ڈھانچے میں کوئی بڑی سرجری کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، انفرادی سطح پر شعور کی بیداری یقیناً پہلا قدم ہے، مگر کسی بھی معاشرے کو بدلنے کے لیے اداروں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ جیسے کہ تعلیمی ادارے؟ جی، مضمون میں ویژن اکیڈمی جیسے اداروں کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں کا کردار صرف معلومات کا ڈھیر طلبہ کے دماغ میں انڈیل دینا نہیں ہے۔ تو پھر ان کا اصل کام کیا ہے؟ ان اداروں کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ ایسا نصاب اور ایسا ماحول ترتیب دیں جو طالب علموں کو فکری طور پر بے چین کرے، جو انہیں بنے بنائے جوابات رٹنے کے بجائے نئے اور مشکل سوالات تخلیق کرنے کی ترغیب دے۔ یعنی وہ سوچنے پر مجبور کریں۔ بالکل۔ ویژن اکیڈمی کی اپروچ یہی بتاتی ہے کہ علم کوئی ایسی منزل نہیں جہاں آپ ایک شارٹ کٹ لے کر پہنچ جائیں، بلکہ یہ حیرتوں، سوالوں اور مسلسل کھوج کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ اور اس سفر میں میرا خیال ہے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ والدین کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بھاری ہے۔ 100%۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی زندگی سے ہر قسم کی مشکل اور الجھن کو ختم کر کے انہیں ایک مصنوعی اور ہموار راستہ دینے کے بجائے ان کے اندر مشکل حالات کا سامنا کرنے، ناکامی سے سیکھنے اور معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کا صبر اور حوصلہ پیدا کریں۔ بالکل، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک گھر اور تعلیمی ادارے مل کر اس شارٹ کٹ والی نفسیات کے خلاف ایک مضبوط دیوار نہیں کھڑی کریں گے، ہم نسل در نسل اس فریبی سادگی کی بھول بھلیا میں بھٹکتے رہیں گے۔ جی، ہم اسی وہم میں زندہ رہیں گے۔ مصنف نے اپنے مضمون کا اختتام جس قول پر کیا ہے نا، وہ دراصل اس پوری بحث کا ایک ایسا نچوڑ ہے جسے سنہری حروف میں لکھا جانا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی سادگی وہ ہے جو سمجھ کے بعد آئے، اور فریب وہ ہے جو سمجھ کے بغیر سادہ لگے۔ کیا بات ہے! اور اس پورے تفصیلی جائزے کا حاصل اور ہمارے لیے سب سے بڑی سیکھ یہی ہے کہ ہمیں زندگی اور کائنات کے حقائق کو ان کی اصل، کھردری اور پیچیدہ شکل میں قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ مطلب ہم ریالٹی سے نہ بھاگیں۔ بالکل، حقائق سے آنکھیں چرا کر انہیں اپنے ذہن کے بنائے ہوئے فرضی اور سادے خانوں میں فٹ کرنے کی کوشش انسان کو کبھی حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتی۔ صحیح۔ یہ شعور کی وہ گہرائی اور وسعت ہے جس پر ایک متوازن فرد، ایک باشعور معاشرہ اور ایک پائیدار قوم کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ سننے والوں کے لیے اس جائزے میں یہ پیغام پنہاں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو، چاہے وہ علم کا حصول ہو، پیشہ ورانہ معاملات ہوں یا ان کے سماجی اور جذباتی رشتے ہوں، اس کا ناقدانہ جائزہ لیں اور پہچانیں کہ کہیں وہ انجانے میں اس سادگی کے فریب کو حقیقت تو نہیں سمجھے بیٹھے۔ بالکل، ہمیں اپنی آنکھیں، اپنے کان اور سب سے بڑھ کر اپنا ذہن مکمل طور پر کھلا رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیں، اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم ایک ایسا نیا اور گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں جو ہم سب کو اپنے اپنے دائروں میں غور کرنے پر مجبور کر دے گا۔ جی بتائیے۔ ذرا تصور کیجئے، کیا ہو اگر ہم کل صبح اٹھ کر اپنی روزمرہ کی زندگی میں سہولت اور سادگی کے بجائے جان بوجھ کر ارادتاً پیچیدگی کا انتخاب کرنا شروع کر دیں؟ یعنی ہم خود مشکل راستہ چنیں۔
جی، مطلب دن بھر میں چھوٹی، آسان اور بغیر سوچے سمجھے ہضم ہو جانے والی خبریں سکرول کرنے کے بجائے ہم کسی ایک طویل، مشکل اور اپنے خیالات کو چیلنج کرنے والی کتاب کا مطالعہ کرنے بیٹھ جائیں۔ یہ تو واقعی ایک زبردست تبدیلی ہوگی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مستقبل کی اس دنیا میں جہاں مصنوعی ذہانت یعنی AI انسانی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام کو انتہائی آسان، سستا اور فوری بنا دے گی، وہاں انسان کی یہی پیچیدہ اور دھیمی سوچ یعنی سلو اینڈ کمپلیکس تھاٹ دنیا کی سب سے مہنگی، سب سے نایاب اور سب سے قیمتی لگژری بن جائے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو انسان کے روایتی سوچنے کے انداز کو مکمل طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور ایک نئی فکری جہت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سوچنے اور سوال کرنے کے اس تسلسل کو جاری رکھیے اور حقیقت کی گہرائی کو اس کی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ تلاش کرتے رہیے۔